کعبہ نے کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا ہے، تو کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا ہے، تو کہیں طٰہٰ کہہ کے پکارا ہے، تو کہیں یاسین کہہ کے پکارا ہے۔ اس نبی کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں کہ جو نبی آدم سے پہلے بھی نبی موجود تھا، اس نبی کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں کہ وہ نبی دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی موجود تھا۔ یوں کہہ لیا جائے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو دنیا میں جلوہ گر کرنا اگر مقصود نہ سمجھتا تو میں دنیا کے ہر چیز کو میں پیدا نہ کرتا۔ اس نبی کے بارگاہ میں خراج عقیدت کریں اور بابا سے بلند پڑھیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے برادر وطن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ برادر وطن جب بیٹھا کرتا ہے تو میں اپنے ذہن کے اندر یہ شعر بار بار گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان کے اندر رہنے والے انسان ہیں اور اس میں ہم مسلمان ہیں، انسان کے ساتھ بھی مسلمان ہیں۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم حسینی ہیں، حسینی شان رکھتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ ہم حسینی ہیں، حسینی شان رکھتے ہیں، ہتھیلی پہ ہم اپنی جان رکھتے ہیں۔ ہم حسینی ہیں، حسینی شان رکھتے ہیں، ہتھیلی پر ہم اپنی جان رکھتے ہیں، اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے کہ ہم اپنے دل کے گوشے میں یہی ہندوستان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کے گوشے میں یہی ہندوستان رکھتے ہیں۔ اور شاعری کرتے کرتے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں کہ کتنی تارے کھلے سب کے سب چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں، میں نے جو عنوان سخن بنایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیقی آ گیا رب کے جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب، تحقیقی آ گیا رب کے جانب سے ایک نور، یعنی یہ جو جملہ بیان کیا گیا ہے ٹرانسلیشن کرنے والے ٹرانسلیشن کیے ہیں، انواد کرنے والے انواد کیے ہیں، تحقیقی آ گیا یعنی وہ چیز پہلے سے موجود تھا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے خطیب و امام اگر پہلے سے موجود نہ ہوتے تو جلوس محمدی میں نہ آتے، آئیے علماء مشائخ اعظام اگر یہ پہلے سے موجود نہ ہوتے تو یہاں جلوہ گری نہ ہوتی۔ پتہ یہ چلا یہ علماء گواہی دے رہے ہیں کہ میرے نبی ہر ذرے ہر تنکے سے پہلے موجود تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ میرے اسلامی بھائی، وقت بڑا قلیل ہے، آپ کو میں بتاؤں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پتہ یہ چلا کہ میرا نبی پہلے سے، بولے یار، پہلے سے میرا نبی موجود ہے۔ آؤ میں آپ کو پوچھوں، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، دنیا آپ سے سوال کریں گے، علماء کو معلوم ہے ایک چیز میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے باپ جب حضرت آدم علیہ نبینا تسلیم ہے، ان کی پتلے کو جب تیار کر دیا گیا تھا، ان کے پتلے کے اندر ان کی روح جب ڈالی گئی تھی، ڈالنے کے بعد سے ان کے روح سے جب پوچھا گیا روح بتا اس میں روشنی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آدم علیہ نبینا تسلیم کی روح کہہ رہی ہے اے پاک پروردگار عالم مجھے اس میں اندھیری نظر آ رہی ہے، اس میں روشنی نہیں مل رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ان کے پتلے کے اندر نور محمدی ڈالی جاتی ہے اور ڈالنے کے بعد سے جب نبی کے نور ڈالنے کے بعد سے حضرت آدم علیہ نبینا تسلیم کی روح کو ڈالا جاتا ہے، پھر رب کعبہ پوچھتا ہے اے بندی بندہ اس میں روشنی ملی کہ نہیں ملی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم علیہ نبینا تسلیم کی روح طلب کر کے کہہ رہی ہے اے پاک پروردگار عالم سن، ایسی روشنی میں پوری زندگی میں نہیں پائی تھی۔ پتہ یہ چلا آدم کی آدمیت میں
ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں، عیسیٰ کو نبوت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں، موسیٰ کو نبوت ملی تو میرے نبی کے صدقے میں۔ یہی تک کہ نہیں، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا ان کے امتیوں کے لیے لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ۔ حضرت ابراہیم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ان کے امتیوں کے لیے ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ان کے امتیوں کے لیے یہ کلمہ تھا، لیکن ان کا خود کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا جتنے انبیاء آئے سب کا کلمہ ان کے امتیوں کے لیے تھا، لیکن ان کا خود کلمہ کیا تھا؟ ان کا خود کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہم دنیا کے چوراہے پہ بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اپنے لمحہ مبارکہ کو اگر انسان ایک بار پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس میں ملا لیا تو اس کے نامہ اعمال میں 12,000 نیکی لکھ دیا گیا، 12,000 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ آؤ میں پلٹ کر کے اس پٹری پہ چلنا چاہتا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور کے معنی ہوتے ہیں روشنی کے، یہ بھی نور ہے یہ بھی روشنی ہے، لیکن یہ سوال یہ ہوتا ہے اگر میرے نبی نور ہے اور فرشتے بھی نور ہے، سیارہ بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے، تو اس میں اعلیٰ کون ہے اور ادنا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا، یہ چاند ذرا یہ بتا دے، یہ چاند ذرا یہ بتا دے کہ تم اعلیٰ نور ہے کہ میرے نبی اعلیٰ نور ہے؟ اللہ اکبر۔ آؤ میں واقعی کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ دین کی جب تبلیغ کر رہے ہیں، ابو جہل کو معلوم ہو گیا کہ نبی، یہ جو نبی آیا ہوا ہے اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، یہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک خط لکھتا ہے کہاں؟ یمن کے سرزمین پہ، اور لکھنے کے بعد کس کے پاس لکھ رہا ہے؟ حضرت حبیب یمنی کے پاس لکھ رہا ہے۔ حضرت حبیب یمنی یمن سے چلتے ہیں اور مکہ کے سرزمین پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت حبیب یمنی کتابوں میں مطالعہ کیے تھے کہ جو پیغمبر ہوا کرتا ہے وہ علم غیب اس کے پاس رہا کرتا ہے، علم غیب کی باتیں ان کو معلوم ہوا کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا اگر وہ نبی ہوں گے تو ان کی غیب کی باتوں کو معلوم ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہارا وفادار نہیں ہے بلکہ ایمان کا لٹیرا ہے۔ جو کہہ دے چاہے میرا باپ ہو یا میرا سگا بھائی، اگر نبی کی شان میں کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے تو سمجھ لو وہ تمہارا وفادار نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے ایمان کا لٹیرا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں، حضرت حبیب امنی ہے، مکہ کے سرزمین پہ ہے، میرے مصطفیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت للعالمین سے جب ملاقات ہو جاتی ہے تو حضرت حبیب امنی نے یہ کہا تھا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو تو 14ویں چاند کی طرح جو چاند چمک رہا ہے، اگر اپنے انگلی کو اشارہ کر لو اور کرنے کے بعد سے اگر وہ چاند تو حصوں میں بٹ جاتا ہے تو میں آپ کو نبی تسلیم کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ نے جب اپنی شہادت کی انگلی کو 14ویں چاند کی طرف اشارہ کیا تو 14ویں چاند کا وہ سینہ چاک کر کے یہ پیغام دے رہا ہے، اے سوال کرنے والے سن، ارے وہ نبی ہے، اس نبی کے صدقے میں رب کعبہ نے مجھے آسمان پہ روشنی تیار کرنے کو دیا ہے۔ اگر وہ پیغمبر میرے طرف اشارہ کر دے کہ یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل ان کے حکم کی تعمیل نہ کروں۔ آج میرے اسلامی بھائیوں پتہ یہ چلا، پھر حضرت حبیب امنی نے کہا اے میرے مصطفیٰ جان رحمت للعالمین، میرا ایک اور سوال ہے تو مصطفیٰ جان رحمت للعالمین کا علم غیب بھی ثابت ہو جائے گا اور معجزہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ آخری بات کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے اسلامی بھائی سوچنے کی بات ہے، میرے مصطفیٰ نے جب یہ کہا حضرت حبیب امنی اپنی بات کو کہنا چاہتے تھے تو میرے نبی نے کہا کہ حبیب امنی کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی تو کہنا چاہتے ہو کہ تمہاری جو ایک بیٹی ہے جو یمن کے سرزمین پہ جو اپاہج ہے، پاؤں سے نہیں چل پاتی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، غرض ہے کہ اس کا پورا باڈی اپاہج ہے، تو یہی دل میں خیال رکھ کر کے چلا تھا یمن سے کہ اگر نبی ہے اس کو معجزہ ملا ہوگا اور وہ اپنے ہاتھوں کو اگر اٹھا دے گا مکہ میں تو میری بیٹی یمن میں شفایا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ واہ بے شک سبحان اللہ۔ میرے اسلامی بھائی، حضرت حبیب امنی کہ لب کی بات میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں، بے شک یہ علم میں غیب ہو گیا اور یہی نبی کا معجزہ بھی ہو گیا، بے شک دونوں ثابت۔ اور جو کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں معلوم تھا تو اس سے کہہ دے رہا کہ جب نبی کے اوپر ایمان حضرت حبیب امنی نہ لائے تھے تو اس وقت تیرے دادا تھے، اس وقت وہ تیرے دادا تھے، لیکن جب وہ ایمان لا لیے تو نبی کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ کو بتا دوں کہ جب حبیب امنی نے یہ کہا، کہنے کے بعد سے جب یہ جملہ بیان کیا میرے مصطفیٰ نے، تو میرے نبی کے دست مبارکہ پہ حضرت حبیب امنی مکہ میں دامن اسلام سے مشرف ہو جاتے ہیں، لیکن جب صبح نمودار ہوتا ہے مکہ سے چل کر کے یمن کے سرزمین پہ پہنچتے ہیں، جب دروازہ کو دستک دیتے ہیں، دروازہ جب وہ لڑکی کھولتی ہے تو یہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یہی میری بیٹی تھی جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، یہی میری نور نظر تھی جو بولنے کی قوت نہیں رکھتی تھی، معاملہ کیا ہو گیا، کون سا کرشمہ ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بیٹی کا جواب سنو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک قوم مسلمان اپنے گریبان کے اندر جھانکو کہ جس نبی نے فرمایا قریۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی جنت ہے، آج یہ قوم مسلمان نعرہ تو دیتا ہے لیکن مسجد تک نہیں جاتا ہے۔ وہی نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ وہی نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ آج نعرہ تو دیتا ہے لیکن مسجد تک نماز کے لیے نہیں جاتا ہے، علماء کا عزت نہیں کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے خطیب و امام کی خدمت کیا کرو، اگر تو نے ان کا خدمت کیا، گویا مصطفیٰ فرماتے ہیں تو نے مجھے خدمت کیا۔ اللہ اکبر میرے اسلامی بھائیوں، جب یہ معاملہ درپیش آتا ہے تو فرماتی ہے کہ ایک آنے والا انسان نقاب پوش آیا تھا، آنے کے بعد سے میں خواب کے اندر کیا دیکھ رہی ہوں، کوئی انسان آ رہا ہے، آنے کے بعد میرے جسم کے اوپر اپنے نورانی ہاتھ کو پھیر رہا ہے، جیسا ہی پھیر رہا ہے میری جسم کے اندر قوت اور توانائی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے میں اس کے استقبال میں کھڑی ہوتی ہوں، تو میں نے پوچھا تو کون ہے، تو جواب دیتے ہیں اے لڑکی سن، میں وہی ہوں کہ جو مکہ کے سرزمین پہ تیرے باپ کو کلمہ پڑھا کر کے آیا ہوں۔ اے نبی کے، اے میرے نبی کے میرے غلاموں کی بیٹی سن، تیرے باپ کو میں مکہ کے سرزمین پہ کلمہ پڑھایا ہوں، آج تو یہاں کلمہ پڑھ کے دائرے اسلام میں شامل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی بیان کرتی ہے کہ میں ان کے قدموں پہ گر کر کے کلمہ پڑھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے میں دامن اسلام میں شامل ہو گئی، یعنی میں مسلمان ہو گئی۔ اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی پڑوسی برادر وطن ہے، اگر اس کی بیماری ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ دوڑ کر کے اس کی حمایت کرو، اس کی مدد کرو۔ میرے نبی نے یہ کر کے دکھایا ہے، بڑی طویل واقعہ ہے، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء اہل سنت کی جلوہ گری ہے، حضرت علامہ مولانا نور عالم مصباحی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ واقعہ ضرور، وہ بڑھیا والا واقعہ آپ کے سامنے ضرور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کہ میرا نبی جب دھرتی پہ آیا تو صرف ایک خطے کے لیے نہیں، ایک شعبے کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے ہی نہیں، عجم کے لیے ہی نہیں، بلکہ میرا نبی جب اس دھرتی پہ آیا تو رحمت للعالمین کا لقب لے کر آیا، تو پوری ورلڈ کے لیے لے کر آیا، پوری دنیا کے لیے میرا نبی جب دھرتی پہ آیا تو رحمت بن کر آیا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی میں نے جو بیان کیا اس میں کوئی ایسا جملہ لائق ہو گیا ہے جس پہ توبہ استغفار واجب ہے، میں حاضران مجلس کو گواہ بنا کر اور علماء اہل سنت کو گواہ بنا کر کے میں اس جملے سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔